بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ خاص کر چینل ون کا یہ جو پروگرام ہے دعا اور روزگار، اس کے حوالے سے آئیے سب سے پہلے استقبال کریں آغا کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ کیونکہ سوال بہت سارے ہوتے ہیں، کالرز بھی جڑ جاتے ہیں، تو سوالوں کی زیادتی کی وجہ سے جواب ایک سوال میں اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ دوسرے سوال کا جواب آنے میں اتنا وقت ہمارے چینل کے پاس نہیں ہے جو ہم آپ کو دے سکیں۔ آغا سلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جو رزق میں اگر دیکھا جائے خاص کر اضافے کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ صرف حلال طریقہ کیوں ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا، چینل ون کا، میں پھر حاضر ہوں چینل ون آپ کا شکر میں محبت۔ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، اور وہ جملہ یورپ کے فلسفے کے خلاف ہے۔ جی، یورپ میں ایک فلسفہ ہے، اور وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہدف وسیلے کی توجیح کرتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہماری نیت پاک ہے، مقصد نیک ہے، تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی بھی راستے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ مقصد نیک ہے، ہم چاہتے ہیں اچھی چیز، لہذا کسی بھی راستے پر جا کے ہم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دین و شریعت اس کے خلاف ہے۔ شریعت کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، قرآن کریم کا یہ ماننا ہے، انبیاء کی یہ تعلیم ہے، مقصد نیک ہے وہ تو ایک بات ہے، مگر اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا جائے گا وہ بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے ایک خاص ساتھی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، اور راستے سے گزر ہوا تو امام نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ دوڑتا ہوا گیا اور اس نے ان کھانا کھانے والوں سے 2 روٹیاں چھین لی، زبردستی چھین لی۔ امام کچھ بولے نہیں کہ دیکھیں آخر یہ کر کیا رہا ہے۔ 2 روٹیاں لے کے آیا امام کے پاس، اور چند قدم اور آگے بڑھا تو وہاں پر کچھ فقیر، مسکین، یتیم بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھوکے تھے، اور انہوں نے کھانا طلب کیا تو وہی 2 روٹیاں ان بچوں کے اور ان کے حوالے کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ امام نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ وہ ان سے چھینا اور اس کو دے دیا۔ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں رابن ہوڈ، ایک مثال دی جاتی ہے نا، ان سے چھینو اس کو دے دو، اور یہاں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو کہا یہ تو نے کیا کیا؟ اس سے چھینا اور اس کو دے دیا۔ اس نے کہا کہ مولا، میں نے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی زحمت کے 8 نیکیاں کما لی یا 9 نیکیاں کما لی۔ امام نے کہا نہیں، کون سی نیکی تو نے کمائی؟ اس نے کہا میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات بہت سے افراد قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، ہر بات میں قرآن پیش کرتے ہیں، حدیث، اور تفسیر اس کی کیا کہہ رہی ہے، اس کا مطلب کیا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ بالکل۔ امام نے کہا تو نے ایسا قرآن میں کیا پڑھ لیا جو میں نے نہیں پڑھا؟ اس نے کہا مولا، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کوئی ایک برائی کرتے ہو تو اس کا گناہ، ایک برائی کا ایک ہی گناہ تمہارے نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے، لیکن اگر نیکی کرتے ہو تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا لکھا جاتا ہے۔ امام نے کہا پھر؟ تو اس نے کہا کہ مولا، میں نے 2 روٹیاں چرائیں، یہ گناہ ہوا، تو اس کا جو گناہ لکھا جائے گا وہ 1 روٹی کا 1 گناہ ہوا۔ مثال کے طور پر 2 روٹیاں چرائیں تو یہ 2 گناہ ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے یہ خود تو نہیں کھائیں، ضرورت مندوں کو دے دی، تو یہ نیک کام ہے۔ تو اب میں نے ایک طرف برائی کی اور دوسری طرف نیکی کر دی، تو اب اگر یہ مجھے سزا مل بھی گئی 2 روٹی چرانے کی تو 20 روٹی کھلانے کا ثواب مل گیا، تو 18 روٹیاں تو تقریباً بغیر کسی کام کے میرے نامہ عمل میں لکھ گئیں، اور یہ ثواب مجھے مل گیا، میں نے یہ کیا۔ امام علی مقام نے لعنت کی اس کے اوپر، اور کہا آج کے بعد تو نظر نہ آئے میرے پاس، میرے اطراف میں، اس لیے کہ میرے ساتھ رہتا ہے، تو یہ حرکتیں کرے گا تو لوگ سوچیں گے امام نے یہ سکھایا ہے۔ کس نے تجھ سے یہ کہا ہے کہ کسی کا مال چھین کر کسی کو دے دو گے تو گناہ 1 لکھا جائے گا، نیکیاں 10 لکھی جائیں گی؟ نیک اعمال کس کے قبول کیے جاتے ہیں؟ ہر گناہگار، ہر معصیت کار کا عمل قبول کہاں ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم متقین کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک نیکی کو 10 گنا لکھ رہا ہے تو وہ ہر ایک کی نیکی کو تھوڑی لکھ رہا ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، تو یہ جو تو معصیت کر رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، تو متقی کہاں ہے، پرہیزگار کہاں ہے؟ کہاں گارنٹی ہے تیرا یہ عمل قبول ہونے والا ہے؟ یہ میں نے داستان کیوں سنائی کہ اگر مقصد نیک بھی ہو تو بھی راستہ برا ہو، دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، راستہ بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے وہ ہم سے بار بار کہلاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، صراط المستقیم کا مطلب یہ کہ سیدھا راستہ، اللہ تک پہنچنے کے 50 راستے ہوں گے۔ آج پلورلزم کے زمانے میں جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ حملہ کرتے ہیں اسلام کے اوپر کہ صاحب آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے، اور مقصد تو سب کا ایک ہے، اس ذات الہی تک پہنچنا، کوئی کسی بھی راستے سے جانا چاہتا ہے آپ اس کو جانے دیجیے، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟
قرآن نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر ہم تک آنا ہے تو ہمارے بتائے راستے سے آنا ہوگا. اللہ تک پہنچنا ہے تو وہی ایک راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے, جو حق کا راستہ ہے, جو انسانیت کا راستہ ہے, جو انبیاء کا راستہ ہے, جو رسولوں کا راستہ ہے, جو اماموں کا راستہ ہے, جو شہید صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے. الگ سے کوئی راستہ ہم نہیں چن سکتے. اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ جو آپ نے فرمایا کہ رزق اضافے کے لیے صرف حلال ہی راستہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر غیر حلال راستہ اختیار کرتے ہوئے ہم کسی رزق تک پہنچ رہے ہیں, ہماری زبان میں تو وہ رزق ہے مگر وہ دراصل بلا ہے, وہ دراصل گناہ ہے, وہ دراصل عذاب ہے. ہمارے معصومین کی دعاؤں میں ایک دعا خاص کر یہ رہتی تھی کہ پروردگارا ہمیں چیزوں کی معرفت عطا کر دے ان کی اصلی شکل میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چیز جیسی دکھائی دے رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسی ہی ہو, اس کی حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے. لہٰذا ہر چیز کی حقیقت اور معرفت ائمہ معصومین طلب کرتے ہیں. اگر ہمیں چیزوں کی معرفت ہو جائے, اگر چیزوں کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بہت سی چیزیں حل ہو جائیں گی. جس آرام کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں, جس بظاہر نعمت کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں, اس کی حقیقت اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ نعمت ہے یا پھر یہ زحمت ہے, یہ نعمت ہے یا یہ نقمت ہے, یہ نعمت ہے یا بلا ہے, اس حقیقت کو اگر ہم درک کر لیں گے تو کبھی غیر حلال راستے سے ہم اس جگہ تک نہیں پہنچیں گے. لہٰذا اگر ہم کو رزق حقیقی تک جانا ہے, رزق طیب تک جانا ہے, حلال رزق تک جانا ہے, تو راستہ بھی وہی ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے. کسی بھی راستے سے ہم رزق کو حاصل نہیں کر سکتے. وہ راستہ کون سا ہوگا وہ خدا طے کرے گا. اچھا, رزق تو اللہ سب کو دے رہا ہے, ہر مخلوق کو دے رہا ہے, چیٹی کو بھی دے رہا ہے, انسان کو بھی دے رہا ہے. اگر ہم بات کریں کہ ہر شخص کے رزق کا تعین کیا اللہ کرتا ہے؟ احسنتم. مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق تمہارے پیچھے ایسے دوڑتا ہے جیسے ملک الموت اور موت تمہارے پیچھے ہے. یعنی اگر اللہ نے موت میرے مقدر میں لکھ دی ہے, جس ذریعے سے اس سے فرار ممکن نہیں ہے, وہ آ کے رہے گی. معصومین فرماتے ہیں, مولا کائنات نے فرمایا تمہارا رزق بھی تمہیں ایسے ہی تلاش کرتا ہے. اب اس رزق کو تم کیسے لیتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے. میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ اس مولا علی کے گھوڑے کی زین چرانے والا, اس کی قسمت میں 2 درہم تھے, مگر وہ کیسے لے گا؟ چاہتا تو مولا کائنات کے ہاتھوں سے لیتا حلال ذریعے سے, اور چاہے اس نے چوری کر کے اس کو غیر حلال طریقے سے لے لیا. تو جو اللہ نے رزق طے کر دیا, بالکل اللہ نے تعین کر دیا ہے. کس کو کتنا ملے گا, کس ذریعے سے ملے گا, یہ ہم طے کرتے ہیں. اللہ نے مثال کے طور پر میرے لیے یہ طے کیا کہ ان کو میں پوری زندگی میں مثال دے رہا ہوں 1 ارب روپیہ دوں گا. اب یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ 1 ارب اس کو ملے گا, مگر اب یہ میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اس مال کو حلال طریقے سے حاصل کروں. جو تعین کیا ہے اللہ نے وہ اس راستے سے حاصل کروں جس راستے سے خدا چاہتا ہے. غیر حلال طریقے سے جاؤں گا تو مل تو جائے گا چونکہ ہے قسمت میں, لیکن اس کا جواب دینا پڑے گا, اس کے عوارض ہوں گے, اس کا گناہ ہوگا. تعین اللہ کی طرف سے ہے, ذریعہ ہم کو تلاش کرنا ہوگا کہ وہ مال ہم تک کیسے پہنچتا ہے. اچھا, اگر تقسیم کی بات کریں, کیا دعا کے ذریعے سے رزق کی تقسیم بدل سکتی ہے؟ احسنتم, بالکل بدلتی ہے. داستان حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ وآلہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ موقع دیتے تھے لوگوں کو کہ تم کوئی سوال ہو, کوئی بات ہو, اللہ تک پہنچانا چاہتے ہو تو پہنچاؤ, میں جاؤں گا کوہ طور پر, اللہ سے جواب لے کر آ جاؤں گا. جیسے آپ ماشاءاللہ اس وقت کرتے ہیں, اپنے کالر سے کہتے ہیں کہ آپ سوال کیجئے, اس کا جواب علماء سے پوچھ کر دیا جائے گا. البتہ میرے جیسے طالب علم ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتے, مگر ماشاءاللہ یہاں علماء آتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں. اسی طرح سے حضرت موسیٰ کہتے تھے کوئی تمہارا سوال ہو تو پوچھو, میں جاؤں گا جواب لے کر آؤں گا. بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہلواتے تھے. لہٰذا ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں بہت فقیر ہوں, میں بہت غریب ہوں, میرے پاس رزق نہیں, میرے پاس مال نہیں ہے. آپ اللہ کے پاس جائیے اور کہیے کہ میری زندگی میں جتنا رزق اس نے سوچ رکھا ہے, ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ تعین اللہ کی طرف سے, اس نے کہا کہ جا کے اللہ سے کہیے کہ میری زندگی میں میرے لیے اللہ نے جو بھی رزق روزی طے کی ہے وہ مجھے آج ہی دے دے, مجھے بس دے دے. مجھے روز کی وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے 100 روپے دینا چاہتا ہے تو مجھے روز چونی نہ دے, مجھے ایک بار میں 100 روپے دے دے, اس کے بعد میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ نے اسے سمجھایا, اس نے کہا نہیں, اب آپ نے کہا ہے تو میرا پیغام لے کے جائیے اللہ تک. حضرت موسیٰ پہنچے کوہ طور پر. اب ضرورت تو نہیں ہے کہنے کی, اللہ تو سب جانتا ہے, لیکن اللہ بھی ذریعہ بناتا ہے. کہا موسیٰ پوچھو, کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہاں تجھے معلوم ہے پروردگار فلاں شخص نے اپنے رزق کو طلب کیا اور کہتا ہے جو بھی ہے وہ دے دے. تو اللہ نے مثال کے طور پر ایک مقدار بتائی کہ اس کی قسمت میں اتنے پیسے, اتنے اشرفی, اتنے درہم, اتنے دینار ہیں, جا کر اس کے حوالے کر دو اور کہہ دو یہ اگر ختم ہو گئے اور یہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر وہ ہم سے سوال نہ کرے, کیونکہ اس نے خود طلب کر لیا ہے اپنا مال. مثال کے طور پر 1000
1000 درہم یا 10,000 درہم اللہ نے کہے، اور حضرت موسیٰ نے لے جا کر اس کو وہ درہم دے دیے۔ اب جب وہ درہم دے دیا، اب آپ غور فرمائیں، حضرت موسیٰ کے حساب سے وہ 10,000 درہم 2 سال 3 سال تک چلنے چاہیے تھے، اور اس کے بعد اس کو خالی ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن کئی برس کے بعد جب حضرت موسیٰ کا پھر ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا یہ وہی شخص ہے جس کو انہوں نے 10,000 درہم مثال کے طور پر دیے تھے، آج وہ کروڑوں درہم کا مالک ہو چکا ہے۔ اب موسیٰ نے دیکھا اس کو، اس نے موسیٰ کو دیکھا، تو وہ دونوں تعجب کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے تو اپنا رزق سارا لے لیا تھا اللہ سے، پھر اس میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ اور وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے بس اتنا ہے، اور آج تو میرے پاس اتنا ہو چکا ہے۔ گئے کوہ طور پر، پروردگارا تو نے تو کہا تھا اس کا سارا رزق اتنا ہی ہے، وہ دے دیا، پھر یہ اتنا وسعت اور اتنا مال اس کو کہاں سے مل گیا؟ اب جواب سنیں، جواب پروردگار آیا کہ ہم نے اس کی قسمت میں جو مال لکھا تھا، جو رزق لکھا تھا، وہ تم نے اس کو جا کر دے دیا، مگر اس نے اس مال کو اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، صرف اس نے اس مال سے صدقہ کیا، اس نے اس مال سے فقیروں کو کھلایا، اس نے اس مال میں غریبوں کا حصہ دیا، اس نے اس مال میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے اقربا کو بھی ساتھی بنایا۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو اس عمل کی وجہ سے اس کے نام عمل میں دوبارہ رزق میں اضافہ ہو گیا ہماری طرف سے، اور اب ہم اس کو عطا کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو تعین کر دیا ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے ہمارے اعمال و افعال کی بنیاد پر۔ بالکل ایسے ہی ایک داستان اور حضرت موسیٰ کے زمانے کی ہے موت کے سلسلے میں، کہ جس کو دیکھا تو کہا کہ پروردگار اس کی زندگی کتنی ہے؟ کہا یہ آج شام تک مر جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن آیا وہ مرا ہی نہیں، دیکھا پھر وہ جا رہا ہے، زندہ جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا پروردگار، تو نے تو کہا تھا وہ مر جائے گا، پھر یہ کیا ہوا؟ تو کہا جاؤ اس کی گٹھری کھولو جو ڈالے ہوئے ہیں، لکڑیاں بیننے والا تھا وہ، گٹھری کھولی تو کیا دیکھا کہ وہ صاحب لکڑیاں ہیں اور لکڑیوں کے بیچ میں ایک سانپ بھی ہے۔ اب سانپ ہے اور اس کے منہ جو اس کا کھلا ہوا ہے اس میں پتھر پھنسا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا پروردگار یہ کیا ہے؟ تو جواب قدرت آیا کہ اس سانپ کے ذریعے اس کی موت ہونی تھی کل رات، کیا بات، لیکن جب یہ شام کو کھانا کھانے بیٹھا ایک مستحق اس کے سامنے سے گزرا تو اس نے یہ سوچا کہ میں تو اپنا پیٹ بھر لوں، یہ بھوکا رہ جائے اچھی بات نہیں۔ اس نے ایک روٹی خود کھائی، ایک روٹی اس کو صدقہ کر دی۔ جیسے ہی اس نے صدقہ کیا تو صدقہ موت کو ٹالتا ہے، صدقہ بھلا کو ٹالتا ہے، وہ اس کی ایک روٹی سانپ کے منہ کا پتھر بن گئی۔ یہ سانپ جو اسے کاٹنے جا رہا تھا وہ اس کی روٹی پتھر بنی، اس کے منہ میں اٹکی اور اس نے نہیں کاٹا۔ دیکھو یہ ہے وہ سانپ، یہی کاٹنے والا تھا۔ تو یہ میں نے 2 داستانیں آپ کو کیوں سنائی کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے متعین ہے، ہر چیز اللہ نے تعین کر دی ہے، لیکن اس میں راستے دے رکھے ہیں، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اسی لیے موت کے لیے ایک اجل معلق کہی جاتی ہے، ایک اجل مسمى کہی جاتی ہے۔ ایک وہ موت ہے جو ٹل سکتی ہے، ایک وہ موت ہے جو نہیں ٹلتی۔ اسی طرح سے رزق کے لیے بھی تعبیر استعمال ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ لکھا ہوا اور اضافہ اس میں ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی ایک مثال دی تھی کہ مولا کائنات دیوار کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اچانک دیوار ہلی تو مولا اس دیوار کو سے ہٹے اور دوسری دیوار سے انہوں نے ٹیک لگا لی۔ تو ایک صوفی کھڑا ہوا تھا، اس نے امام کو سکھانے کی کوشش کی، کہا کہ علی اللہ کی تقدیر سے فرار کر رہے ہو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کیوں آپ ہٹ گئے؟ اگر اللہ نے آپ کی موت اس دیوار کے گرنے سے لکھی ہے تو آپ کھڑے رہتے، گر جاتی، مر جاتے، آپ فرار کر رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ میں موت سے فرار نہیں کر رہا ہوں، میں ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف فرار کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے اپنے اعمال و افعال سے۔ اللہ نے متعین کر رکھا ہے، تعین کر رکھا ہے، مگر ہمیں راستے دے رکھے ہیں کہ ہم اپنی موت کو بھی بڑھا سکتے ہیں آگے، اپنے رزق میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں۔ دعا اس بدلاؤ کا بہترین ایک سبب بن جاتی ہے کہ جب ہماری زندگی میں چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ والدین کی دعا بالخصوص انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں، انسان کی قسمت کو بدل دیتی ہیں۔ انسان شقی ہو اس کو سعید بنا دیتی ہیں، سعید ہو اسے شقی بنا دیتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے ائمہ معصومین نے ماہ رمضان کی کتنی دعاؤں میں یہ کہا ہے پروردگار، البتہ انہوں نے ہمارے لیے کہا ہے ورنہ ان کے لیے یہ دعا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار اگر تو نے ہمارا نام شقاوت والوں میں لکھ رکھا ہے، شقی افراد میں لکھ رکھا ہے، بدبختوں میں معاذ اللہ لکھ رکھا ہے، تو میرے نام کو وہاں سے مٹا دے اور سعداء میں میرے نام کو شامل کر دے، سعادت مند افراد میں میرے نام کو شامل کر دے۔ یہ امام معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کا نام شقیوں میں ہو، وہ سعادت کا اصل منبع ہے، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم ایسے دعا کرو کہ یا اللہ اگر میرا نام شقی میں ہے تو اس سے مٹا دیا جائے اور سعادت مند لوگوں میں لکھ دیا جائے۔ یعنی یہ دعا یہ کام کر سکتی ہے کہ شقاوت کو ختم کرے اور سعادت سے ہمیں ہمکنار کر دے۔ تو اگر اس وقت ہمارے جو کالر ہیں ان کا ویڈیو آیا ہے سوال کے حوالے سے، کیا سوال ہے وہ دیکھنا پڑے گا اس وقت۔ کیا ہلو، السلام علیکم، میں کیسر عباس بہرائچ سے۔ میرا سوال یہ ہے
کہ اگر محنت نہ کرے تو کیا صرف دعا سے روزگار میں برکت ہو سکتی ہے؟ اگر ان کا یہ سوال ہے کہ کیا دعا کے ذریعے کاروبار میں برکت بہت زیادہ جو کہا گیا برکت ہو سکتی ہے، لیکن اگر محنت کم ہے تو؟ خوبصورت سوال ہے۔ ابھی جو میں نے بیان کیا کہ انسان اپنی دعا کے ذریعے رزق میں اضافہ کر سکتا ہے جی۔ اگر محنت کم ہے، جیسا آپ کا سوال ہے کہ محنت کم ہو اور دعا زیادہ ہو، جی۔ تو یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری کم محنت میں بھی ہم کو زیادہ دے دے۔ بنے اگر جیسے برکت پہ برکت ہو رہی ہے اور کہے کہ دعا کم ہے، ہم دعا مانگتے نہیں، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے رہا ہے، تو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ رہتا ہے؟ احسن تم، پھر وہی بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس کو ہم برکت سمجھ رہے ہیں جی۔ وہ برکت ہے یا زحمت ہے؟ ہاں، دونوں چیزیں آ رہی نا۔ احسن تم، پروردگار کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم جی۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم اضافہ کر دیں گے، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر کیا ہے، ان عذابی لشدید۔ ان دو جملوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں قاعدے کے تحت ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے کہا کہ شکر کرو گے تو اضافہ کر دیں گے، اچھا، اور کفر کرو گے تو کم کر دیں گے، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن وہ کم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے شکر کرو گے تو اضافہ کریں گے، اچھا، کفر کرو گے تو ہمارا عذاب شدید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دعا نہیں کر رہا ہے رزق اضافے کے لیے، رزق کی برکت کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، ایمان کے راستے پر نہیں ہے، تو اس کا رزق کم کر دے اللہ، ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اس کے بدلے میں عذاب دے گا۔ یہی رزق جسے وہ رزق سمجھ رہا ہے یہ اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ نے یہ دو آنکھیں ہمارے حوالے کی ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان دو آنکھوں سے ہم حق اور باطل کو دیکھیں، حق کی اطاعت کریں، تبعیت کریں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ان آنکھوں کا صحیح استعمال کریں۔ بے شک دو شخص ہیں، دونوں کو اللہ نے دو آنکھیں دے رکھی، ایک اللہ کی عبادت میں اپنی آنکھوں کے نور کو خرچ کر رہا ہے، ایک اللہ کی معصیت میں اپنے نور کو خرچ کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے اس کی آنکھوں کے نور میں اضافہ ہو جائے گا، یا جو معصیت کر رہا ہے وہ اندھا ہو جائے گا، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے روشنی برابر ہو، مگر اس کے لیے کہہ رہا ہے لازیدنکم، اس کے لیے کہہ رہا ہے ان عذابی لشدید۔ دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ جب نور کم ہی نہیں ہوا تو پھر یہ عذاب اور اضافہ کیا ہے؟ عذاب یہ ہے کہ یہی ہماری آنکھوں کا نور ہمارے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا، یہی ہماری آنکھوں کا نور ہمارے لیے شقی ہونے کا باعث بن جائے گا، یہی ہماری آنکھوں کا نور ہماری اللہ کے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اور دوسری طرف یہی ہماری آنکھوں کا نور جو ہماری عبادت کی وجہ سے ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے اضافہ نہ ہو، لیکن اللہ اس نور کی وجہ سے بہشت میں ہمیں وہ عطا کر دے گا جو دنیا میں عطا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ یقیناً جس چیز کو دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ برکت کے مفہوم کو ہمیں سمجھنا ہوگا، رزق کے مفہوم کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ رزق وہ نہیں ہے صرف کہ جو ہم کھا رہے ہیں، رزق معنوی ہوتا ہے، رزق مادی ہوتا ہے، عزت رزق ہے، توفیق رزق ہے، صبر رزق ہے، شکر رزق ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ، اللہ کی اطاعت کی توفیق رزق ہے۔ تو اگر کوئی اللہ سے دور ہے، دعا ہی نہیں کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، تو اس کے پاس یہ رزق کہاں ہے؟ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں زیادہ ہیں، لباس زیادہ ہے تو ہمارے پاس رزق ہے۔ نہیں، یہ مادی رزق ہے، معنوی رزق تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہو سکتا ہے وہ شخص ہو جس کے پاس ظاہری مادی رزق کچھ نہ ہو، مگر سکون کا رزق اس کے پاس ہو، صبر کا رزق اس کے پاس ہو، شکر کا رزق اس کے پاس ہو، اطاعت کا رزق اس کے پاس ہو۔ تو یہ ہمیں طے کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہم جسے رزق سمجھ رہے ہیں دین اسے رزق مانتا ہے یا نہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ تو ناظرین بس مختصر یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ اے بندے تو مجھے نہ بھول، تو جو کام کرتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے اس میں مجھے یاد رکھ، کیونکہ میں تیری دعاؤں کے اتنا ہی قریب ہوں جتنا تو مجھ سے قریب ہے۔ فی الحال ہمیں اور آغا کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ، خدا حافظ، دیکھتے رہیں چینل ون۔